أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذي لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو اور تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو ذرا نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے روگردانی کریں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جبکہ رسول تم کو تمہاری حیات بخش چیز کی طرف بلاتے ہوں، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور تم اس فتنے سے بچو کہ جو خاص انہی کے لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوں، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اس حالت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، سو اللہ نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے قوت دی، اور تمہیں نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، اور تم جانتے ہو، اور تم اس بات کو جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے لیے رکھی ہیں درس نصیحت کے لیے کہ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور جتنا ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اپنی زندگی بھر بھی ہم اگر سجدے میں پڑے رہیں تو بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کر پائیں گے کہ اتنی پیاری نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے کتنی پیاری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ ایسے ایسی پیاری پیاری نصیحتیں اس میں ہیں، ایسے ایسے پیارے انداز بیان اس میں ہیں کہ سبحان اللہ، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ ایسی ایسی باتیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں، دلوں کو نرم کرنے والی، اللہ کی طرف بڑھانے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور توفیق دے کہ ان آیتوں کے اوپر ایسے عمل کریں، ایسے عمل کریں جیسے کہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ بہنوں، آج کا رکوع بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، بہت ہی پیاری پیاری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا آسانی کرے، ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، اور جو علوم ہم یہاں پر حاصل کر رہی ہیں وہ علم ہمارے لیے علم راسخ بن جائے، دلوں میں جمنے والا اور عمل کرنے والا اور دوسروں کو پہنچانے والا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ بہنوں آپ سب جانتی ہیں ہمارا سورہ انفال چل رہا ہے، آج انفال کا ہمارا تیسرا رکوع ہے، اور آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ تو ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، یہ یا ایھا الذین آمنوا پڑھنے سے ایک بات ابھی مجھے یاد آئی کہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی باندی کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ آپ کے بال سنوار رہی تھی۔ جیسے ہی مسجد میں خطبہ اسٹارٹ ہوا، یعنی درس شروع ہوا، شروع ہوتے ہی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو باندی نے کہا کہ اما ابھی تو شروع ہوا ہے، ابھی تو صرف یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، ابھی تو شروع ہوا ہے، ہم یعنی یہ کام کمپلیٹ کر لیں، اس کی جلدی جلدی کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد جائیں گے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، وہاں اعلان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو کیا تم ایمان والی نہیں ہو یا میں ایمان والی نہیں ہوں؟ یعنی ہم سے خطاب ہو رہا ہے، ہم نہیں سنیں گے، ہم اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھیں گے تو کون سنے گا؟ اور فوری اپنے بالوں کو لپیٹتی ہیں اور چادر ڈالتی ہیں اور فوری اللہ کا کلام سننے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری مائیں ایسی تھی میری بہنوں کہ جب ندا لگائی جاتی، انہیں آواز لگائی جاتی کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی بات سنو، تو وہ ہمہ گوش ہو کر سنتی تھی، سارے کام اپنے چھوڑ کر ہمہ گوش ہو کر سنتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی۔ جب ہدایت کی دعا آتی، ہدایت کی بات آتی تو اللہ سے ہدایت مانگتی، جہنم کا ذکر آتا تو پناہ مانگتی جہنم سے، جنت کا ذکر آتا تو اشک بار ہو جاتی اور اللہ سے جنت مانگتی کہ اللہ ایسی پیاری جنت مجھے دے دے۔ تو سبحان اللہ، اسی لیے تو یہ ایمان کے بلند درجات پر یہ فائز ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو میری بہنوں، یہاں پر بھی خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ۔ پچھلی آیت جو ہم کمپلیٹ کرے تھے اس میں کیا تھا کہ اگر مومن ہوگا بندہ، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا پڑھے تھے ہم جو اینڈ ہوا تھا لاسٹ درس کا، کہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومن لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ مومن لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یاد دلاتا ہے، ایمان والوں کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب ہوں؟ جب تم مومن ہو، میں مومنوں کے ساتھ ہوں۔ مومن کیا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جم جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر۔ ولا تولوا عنہم وانتم تسمعون، یعنی تم پلٹو مت، ولا تولوا، اور تم مت پلٹو، عنہ اس سے، وانتم تسمعون، اور تم سنتے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور پلٹو مت، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر سر جھکا کر خاموشی سے اطاعت کرو، آگے بڑھ جاؤ، اطاعت میں آگے بڑھ جاؤ، منہ پلٹا کے پھیر کے نہیں جاؤ، روح گردانی مت کرو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا اللہ نے کتنے پیارے انداز سے بتایا کہ میں نے کہا نا تم میں مومنوں کے ساتھ ہوں، تو پھر ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔
کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ میری بہنوں، کہ دیکھیے کون کہتا ہے نا کہ مطلب کون اتنا سمجھا کے کہتا ہے، جب جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، دیکھو جی آؤ میرے پاس پاور ہے، تم لوگ آؤ میرے ساتھ تو میں کامیاب رہو گے. بس ایک وقت کہتا ہے، دو وقت، کیونکہ اس کو وہ بے نیاز ہے نا، اس کو ضرورت نہیں ہے. تو ایک انسان اگر اس کے پاس یعنی بہت سارا یعنی اس کو کسی کی حاجت نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے، ایک دو خود بولتا خاموش بیٹھتا تھا کہ آنے دو آنے دو، نہیں آنے دو نہیں. لیکن سبحان اللہ، ہمارا رب رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا رب، ارحم الراحمین، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کا یہ رحم کا تقاضا ہے کہ وہ بار بار اپنی طرف بلاتا ہے. وہ بے نیاز ہے، جبکہ وہ غنی، انسان غنی نہیں ہو سکتا. انسان دنیا سے غنی ہو سکتا، اللہ سے غنی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ سے بے نیازی وہ نہیں برس سکتا، وہ اللہ ہی کا نیاز مند ہو کے رہنا ہے اسے. لیکن خالق سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اور وہ صدا لگاتا ہے بار بار. اس کو ضرورت نہیں ہے ہمارے عبادتوں کی، ہمارے اللہ کی طرف پلٹنے کی، ہماری عبادتوں کی، ہماری ریاضتوں کی، ہماری محنتوں کی. اس کو ضرورت نہیں ہے. عبادات کی ضرورت کس کو ہے میری بہن؟ مجھے اور آپ کو ہے. اللہ کی فرمانبرداری کی ضرورت کس کو ہے؟ مجھے اور آپ کو ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تم روح گردانی مت کرو جبکہ تم سنتے ہو. ہاں، کان میں تمہارے آواز آتی ہے، یعنی سنتے ہو تم، اللہ آواز لگاتا ہے تمہیں. یہ سنتے ہیں نا ہم، اچھا ٹھیک ہے، نہیں درس ہو تو وہ نہیں سنتی، یہ نہیں سنتی، ٹھیک ہے. اللہ جب ندا لگاتا نا، اذان ہوتی نا، اللہ اکبر، دیکھو جی اللہ بڑا ہے، اتنا تو پتا ہوتا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی 5 وقت ہمیں یہ ندا آتی ہے کہ بڑا ہے، اس کی بڑائی کو تسلیم کرو، مانو. اب وہ ماننے کے لیے تو پھر سننا پڑے گا درس، قرآن کی تفسیر سننی پڑے گی، قرآن کی تفسیر پڑھنی پڑے گی، احادیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا، شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا. اور یہ علوم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان فرما برداری کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ اللہ ہے. اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، اسی لیے ایمان والو تم کیا کرو، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اس سے مت پلٹو، تم اس سے روگردانی مت کرو، پلٹو مت. وانتم تسمعون، جبکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو قالوا، جو کہتے تو ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سنا، وہم لا يسمعون، وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ مستعان. کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. دیکھیے میرے بہنوں، کئی ہے نا ایسے لوگ، کئی ہے نا، اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، سننے کے بعد عمل نہیں کرنا. سننے کے بعد عمل نہیں کرنا، یہ کتنے لوگوں کا تقاضا ہے، کتنے لوگوں کے یہ معمول بن گیا ہے، معمول، عادت بن گئی ہے سننا اور عمل نہیں کرنا. کہتے تو ہیں ہم نے سنا، ارے دیکھو جی اللہ ہی کی فرما برداری کرنا ہے، آپ کو پتا، ہاں ہاں پتا ہے ہمیں، ہم نے سنا، ہاں ہے قرآن میں کہ اللہ ہی کی فرما برداری کرنا ہے. دیکھو جی فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ہاں ہاں پتا ہے ہمیں، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، ہمیں پتا ہے، ہم نے سنا. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سنتے نہیں ہیں، یہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، عمل نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. بے شک شر الدواب، شر الدواب یعنی شر کہتے ہیں برا، شر کہتے ہیں برا، یعنی ایسے بدترین، بدترین دواب کہتے ہیں جانوروں کو، ایسے بدترین جانور جو اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ثم البکم، ثم کہتے ہیں حق کو سننے کے بعد خوف الہی آنا چاہیے. کوئی ڈرا رہا ہے کسی کو تو کہتے نہیں کہ کیوں نہیں سن رہا، بہرا ہو گیا کیا؟ تو مطلب یہ کہ سنتے ہوئے بھی جو بہرا بنتا ہے نا، تو وہ سم والا جو لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ سنتے ہوئے بھی بہرے بننا، ایکشن نہیں لینا. دیکھیں ایک جانور ہوتا ہے نا، جانور، اس کو زور سے شو بولو تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. اس کو شو سے کہتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے نا. ایک ادنا سا جانور لیجئے، بلی گھروں میں آتی ہے، شو کہیں گی تو وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟
हिश के लफ्ज के साथ ही वो भाग खड़ी होगी, पीछे पलटी, कुछ हरकत करेगी। अब ये बंदा जो अपने आप को इंसान कहता है और अपने आप को इंसान मुसलमान कहता है, जो कहता है कि मैं इंसान हूं, मैं मुसलमान हूं, और कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, लेकिन अमल नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला बता रही है कि ये तो जानवर से भी बदतर है। इन शर्र दवाब, बेशक बदतरीन जानवर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो है जो सुम्मुल बुक्मु अल्लज़ीना ला याकिलून, जो बहरा है, गूंगा है, अक्ल से काम नहीं लेता। देखिए जानवरों को तो अक्ल होती है कि कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है। एक जानवर होता है ना, गरम गरम पानी खौलता हुआ उसके सामने, तो बहुत बहुत प्यासा है कुत्ता, बहुत प्यासा है, कोई भी जानवर, बिल्ली है, कुछ भी, घरेलू कितने, यानी गलियों में देखते हैं हम, इधर उधर देखते हैं, कितने ऐसे जानवर होते हैं, गरम गरम पानी अगर रखा हो, उसको प्यास लगे, वो आकर डायरेक्ट पानी में मुंह नहीं डालेगा अपना। क्या करेगा, पहले पहले थोड़ा सा सूंघेगा, महसूस करेगा, और अपनी अकल से काम लेगा। वो अपना मुंह नहीं जलाएगा उसमें डालकर, गर्म पानी में अपना मुंह डालकर जलाएगा नहीं। यहां अल्लाह हमें समझ देता है हलाल और हराम की, और हम जो बोले वो मुंह में डाल लेते हैं, मिला के खा लिया। कहां से आया, हलाल कमाई है कि नहीं है, हराम है, हलाल है, कौन से जगह से आया है, क्या, कुछ भी उसका होश नहीं हमें। अकल से काम नहीं लेते हम, हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हम। कहते हैं, हाँ जी ग़िज़ा है, खा लेंगे, अब बिस्मिल्लाह पढ़ो खा लो। फतवे भी देते हैं, फतवे, हाँ हमारे पास तो आलिम फाजिल नहीं है, सभी मुफ्ती हैं, मुफ्ती फतवे देते हैं, खा लो जी खा लो, कुछ नहीं होता, रिज्क है, बिस्मिल्लाह पढ़ो खा लो, चलो मिल गया फतवा आपको। ये आलिम नहीं है, फाजिल नहीं है, डायरेक्ट मुफ्ती हैं जो आपको फतवा दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, यानी हलाल हराम की तमीज नहीं करते और कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह हमारे ईमानों को महफूज रखे। ऐसी गलतियां करने से हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला तौफीक दे। ऐसी बातें करने से गुरेज करे मेरी बहनों, मेरी बहनों, ऐसी बातें करने से एहतियात बरती। हाँ नादानी थी, नहीं पता था, नादानी थी, नहीं पता था, तो शायद हमने भी कहा था होगा कभी कि हाँ चलो भाई खा लो, कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे। नहीं पता था तो नहीं करे थे, लेकिन अकल है ना, पता लगाएं, अकल है ना, इल्म हासिल करें। इल्म हासिल हो गया तो उसके बाद क्या होता है, अक्ल से काम लेता है बंदा। कुरान और हदीस की रोशनी में उसे पता है कि आगे जाके उसका जिस्म आग में जाने वाला है। मैंने अभी आपको जानवर की मिसाल दी, उसकी आग की भाप को वो महसूस करता है। अगर गरम गरम पानी उसके सामने रखा हो, वो जाकर डायरेक्ट उसमें मुंह नहीं डाल देता। अच्छा बिल्ली बिल्ली आती है ना दूध पीने के लिए, गरम गरम दूध खौलता हुआ हो, वो उसमें मुंह डालेगी, नहीं डालेगी, नहीं डालेगी। अदने से जानवर ले लीजिए, अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो अकल उनको रखी है, अल्लाह ताला कहता है तुम दिन रात देखते हो मेरे निशानियों पे से गुजरते हो। देखो ऐसे छोटे छोटे जानवर भी तुम्हारे सामने अकल से काम ले रहे हैं, तुम्हारी अकलों को क्या हो गया है, अफला ताकिलून। सवाल करता है अल्लाह ताला कुरान में, क्या तुम अकल नहीं रखते? कई जगह देखिए आप कुरान में अल्लाह ने इस तरीके से खिताब किया, कहा अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अब यहाँ पर अल्लाह ताला समझाने समझाने के बाद एक फैसला करता है। अल्लाह फरमाता है इन्न शर्र दवाबि इंदल्लाहि, बेशक जानवरों में बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक वो है सुम्मुल बुकमुल लजीना ला याकिलून, जो गूंगा है, बहरा है, गूंगा है, अल्लजीना ला याकिलून, वो अकल नहीं रखता। बहरा है तो यानी सुनते हुए भी बहरा है, मालूम है बात, तो कहता भी है समियाना क़ालू समियाना वहुम ला यस्माऊन, कहते कि हाँ मैंने सुना, मत बताए मुझे, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। इसके बाद क्या करता है बंदा, गूंगा भी बन, बहरे का मैंने कहा आपको कि मतलब सुनते हुए भी, हक को सुनते हुए भी उस पर अमल नहीं करता, अकल नहीं दौड़ाता, हक और बातिल की तमीज नहीं करता, अच्छाई और बुराई की तमीज नहीं करता, और धड़ल्ले से गुनाह किए जाता है। इल्म नाफे उसे दिया जा रहा है, उसे कहा जा रहा है कि सुनो अल्लाह की बात और गौर से सुनो और उस पर अमल करो, तो क्या करता है वो, मुतलक समा नहीं करता, यानी बिल्कुल सुनता ही नहीं। अगर किसी को तो ये अल्लाह की बात है, हाँ जी मुझे समझ आ गई ठीक है, समझ आ गई, हाँ मुझे जो करना है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके ये चलता है कि हाँ मुझे जो समझ आया वही करना है।
अब और एक लफ्ज अल्लाह ने कहा बुकमु, बुकमु कहते हैं गूंगा, सुम्मुम बुकमुम, इससे पहले भी पढ़ा ना आपने, सूरतुल बकरा में भी पढ़ा ये लफ्ज, बकरा सूरतुल बकरा में भी आया, सुम्मुम बुकमुम, बहरे और अंधे, बहरे और गूंगे, गूंगे, सुम्मुम बुकमुम। अब यहाँ पर भी अल्लाह ने सुम्मु बुकमु का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अल सुम्मु अल बुकमु, वो जो गूंगा है और बहरा है, सुम्मु बहरा, बुकमु गूंगा। अच्छा गूंगा कैसे हुआ? हक बात उसे पता है लेकिन मुंह नहीं खोलेगा, अकल से काम नहीं लेगा, वो समझ रहा है कि अरे ये कर रहा है, नुकसान तो इसका होगा, मुझे क्या पड़ी है, खामोश बैठ गया, खामोश बैठ गया। अब देखिए आगे आने के बाद और एक बात याद आएगी कि खामोश बैठने से क्या नतीजा होता है, हक को नहीं फैलाने से, अच्छी बात नहीं बताने से। देखिए कैसी यानी लड़ी में जो मोतियां पुरोई जाती ना, उस तरीके से अल्लाह ने एक के बाद एक के बाद एक बात समझाई। पहले कहा कि वान्नल्लाह मअल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों के साथ है, और कहा कि मोमिन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, सुनने के बाद पलटते नहीं, और कहा कि तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जाना, मोमिन ऐसा नहीं होता। कैसा कि सुनने के बाद वो कहते हैं कि हमने सुना और लेकिन सुनते नहीं है, वहुम ला यस्माउन। इसके बाद अल्लाह ने जानवर से भी बदतर कहा उन लोगों को जो अक्ल नहीं रखते, सही गलत की उन्हें पहचान नहीं है। हाँ पहचानते तो हैं, पहचान नहीं से मुराद है कि भोले भाले हैं, उन्हें नहीं पता, ऐसा नहीं है। बदमाशी है ये दिलों की, जो जानते हुए भी अनजाने बनते हैं, सुनते हुए भी बहरे बनते हैं। देख कर हक बोलना चाहिए, ये सही है या गलत है, नहीं बोलते हैं, अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वलो अलिम अल्लाह, अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम ये लोग तो ऐसे है ना कि मतलब ला याखिलून, अकल भी नहीं रखते। इसके बाद वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन ला अस्माहुम, अगर अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है मेरी बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला बता रहा है वलो अलिम अल्लाह, अगर अल्लाह को ये इल्म होता ना, फीहिम खैरन, उनमें कुछ भी खैर होता ना, कुछ भी खैर, अगर ईमान, अगर इनमें कोई खूबी अल्लाह ताला देखता, कोई खैर देखता, तो उनको सुनने की तौफीक दे देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब में कसरत से खैर भर दे यार, कसरत से अल्लाह हमें खैर भर दे, ताकि हमें सुनने की तौफीक अल्लाह ताला दे। कैसा कैसा सुना दी ना अल्लाह ताला ने, कैसी ये आयत तो कल रात में पढ़ी तो आंसू नहीं रुक रहे थे मेरे, कि कैसे अल्लाह ने कह दिया कि वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन लअस्माहुम, अगर इनमें खैर देखता ना, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर इनमें थोड़ी भी खैर होती ना, थोड़ी भी खैर होती ना, तो अल्लाह उनको जरूर सुना देता। यानी अल्लाह उन्हीं को हिदायत देता है जिसके अंदर खैर होता है मेरी बहनों, खैर कसीर। अल्लाह से मांगे खैर कसीर, अल्लाह मेरे अंदर नेकियां भलाइयां भर दे अल्लाह मेरी, यानी अल्लाह ने तो फितरत इस्लाम पर ही पैदा किया मुझे, खैर और भलाइयां समेटने वाले ही बनाया, लेकिन मैंने अपने माहौल को अडॉप्ट किया, और अपने माहौल को अडॉप्ट करके खैर मेरे पास से जाने लगा। तो मेरी बहनों अपने पास से खैर जाने ना दे, भलाइयां, खैर किसे कहते हैं, भलाइयां, कसरत से भलाइयां करें। अगर नेकी, नेकी को हकीर मत समझो, हदीस में है ना, नेकी को हकीर मत समझो। अगर कि तुम्हें कुछ भी छोटी सी नेकी करना है, वो भी नेकी है। छोटी सी नेकी को भी, खैर को भी छोटा मत समझो। क्यों? क्यों? फमन यअमल मिस्काल ज़र्रा, क्या फरमाया अल्लाह ने उन आयतों में, क्या फरमाया गया? मिस्काल ज़र्रा, अगर खैर रहेगा तो उसका भी आपको अज्र मिलेगा। मिस्काल, उसका गुना का, यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर भी, जर्रा बराबर भी उसने नेकी की होगी तो वो उसका अजर पाएगा, और जर्रा बराबर भी बुराई की होगी, मैं अमल मिस्काल शर्रन, शर्रन मिस्काल जर्रा, मिस्काल जर्रा कहते हैं, हाथ में पकड़ कर देखिए उस
रات होते हैं। भलाई करता है तो वो भी उसे देख लेगा, यरहू वो उसे देख करता है छोटा सा जर्रा का बराबर, तो यरहू वो उसे भी देख लेगा। तो मेरी बहनों, खैर हमारे पास से हम जमा करें, भला कसरत से करें, क्योंकि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह उन्हीं को सुनाता है, अल्लाह देता है, अल्लाह की बातें वही सुनते हैं जिसके अंदर खैर हो। वलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलो अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन लअस्मअहुम, अगर अल्लाह इनमें कोई खूबी देखता तो जरूर इनको सुनने की तौफीक दे देता। वलो अस्मअहुम, और अगर अब उनको अब सुना भी देना तो वो जरूर लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, वो जरूर बेरुखी बरतेंगे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, कितना अफसोस होता ना हमें ये देखकर, ये आयतें पढ़कर, कि हमारे प्यारे कितने हैं, हमारे प्यारे कितने हैं जिनको हम चाहते हैं कि सुनाए ये आयतें, हमारे प्यारे कितने हैं, हम ये चाहते हैं कि सुनाए हम ये आयतें, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। तो कैसे दिल से अफसोस होता ना, हमारे हमारे दिल से अफसोस होता है कि काश हमारे जितने भी प्यारे, हमारे चाहने वाले बहन भाई, हमारे चाहने वाले भतीजियां भांजियां, भतीजे भांजे, यानी कितने ऐसे हैं भाई बहन भावज, कितनी नहीं खानदान में जो हमारे करीब हैं, और अगर वो अल्लाह की बातें नहीं सुनते, अपनी औलाद है, औलादें भी है, बाज महरूम हैं, खैर की बातें वो नहीं सुन सक रहे हैं, खैर की बातें उनको सुनने की तौफीक नहीं हो रही है, तो वो देखकर कितना दुख आता ना, कि अल्लाह ने तो साफ ऐलान कर दिया, अल्लाह ने तो साफ ऐलान कर दिया, कह दिया कि अगर अगर उनके पास खैर होता, अगर उनके पास खैर होता तो अल्लाह जरूर उनको अल्लाह की बात सुनाता। यानी अल्लाह की बात जो नहीं सुनता है, उस खैर से महरूम वो होता है जिसके पास खैर है ही नहीं, अल्लाह ही उसे महरूम कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी मुसीबत है ये, बड़ी मुसीबत वाली खबर है ये, बड़ी बुरी खबर है ये हमारे अपने प्यारों के लिए, कि वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, दुनिया में मोहब्बत करते हैं, हमारे अपनी औलाद हैं, अपने भतीजे भांजियां, यानी कितने कुंबे, सारे कुंबे के लोग, दोस्त अहबाब, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, सुबह शाम उनका चेहरा देखते हैं, उनसे राबिता पड़ता है, हमारा वास्ता पड़ता है, और अल्लाह ताला कहता है कि अगर वो नहीं सुनते ना, अगर वो सुन नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने उनके पास कोई खैर नहीं पाया, इसीलिए अल्लाह उन्हें नहीं सुना रहा है। अगर तुम सुनाओ भी ना, वलो अस्मअहुम, अगर तुम उसको सुनाओ भी ना, लतवल्लौ वहुम मुअरिदून, वो पलट जाएंगे, नहीं सुनेंगे अल्लाह की बात। अल्लाह अकबर। इसीलिए ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, कहना मानो, इदा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह अकबर। मेरी बहन, थोड़ी देर पहले ना, एक दो आयत पहले ही अल्लाह ने कहा था अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, फिर कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर कह रहा है अल्लाह ताला कि मानो तुम, इस्तजीबो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह तुम्हें पुकार कर कोई बात कह रहा है, उसको सुन लो, एक्सेप्ट कर लो। फिर कह रहा है अल्लाह ताला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर रसूल, तुम ए ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, क्यों? क्योंकि इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, जबकि रसूल तुमको हयात देने वाली चीज बता रहा है, हयात बख्श चीज तुम की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें जिंदगी हयात जावेदा की तरफ बुला रहे हैं। तुम मरजुल मौत में मुब्तला हो, तड़प तड़प कर जिंदगी गुजार रहे हो, घटिया और बेकार जिंदगी गुजार रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों भरी जन्नतों की तरफ बुलाता है, अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों भरी हयात की तरफ बुलाता है। इज़ा दाकुम लिमा युहयीकुम, वो जो बुला रहा है ना तुमको, अल्लाह और उसके रसूल जिस तरफ बुला रहे हैं ना, वो कौन सी है? वो चीज लिमा युहयीकुम, तुम्हें हयात देगी, हयात। तुम मुर्दा हो, मुर्दा, अजसाम देखने में तो दिख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन मुर्दा है जिस्म वो। और क्यों? क्योंकि उनकी रूह है मुर्दा है, उनकी रूह मुर्दा है। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि देखो, आओ तुम असली हयात की तरफ आओ, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की बात में जो भी बात अल्लाह और उसका रसूल कहता है, उसमें भलाई भलाई, भलाई तो भलाई, तुम्हारे लिए जो हयात है, हयात जिंदगी है, वरना तो तुम मुर्दा हो, अगर उसकी बात नहीं सुनते, मुर्दा हो। और एक खतरनाक वईद,
اللہ تعالیٰ اطیع اللہ و اطیع الرسول، تم اللہ کی فرما برداری کرو، کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. اس کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ وَاعْلَمُوا، جان لو یہ بات بھی. اب یہ ڈراوا بڑا بڑا خطرناک ڈراوا ہے میری بہنوں. اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا، تم یہ جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اللہ اکبر. جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آدمی اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہے نا، ہمیں ماننا ہے، بالکل بھی ماننا ہی ماننا ہے. اگر انسان نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کی بات، جب چاہتا مانا، جب چاہا نکال دیا دل سے، نہیں نہیں سنتا نہیں سنتا، حتیٰ کہ انسان کی یعنی عادت یہ ہو جاتی ہے، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ نیکی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا. ختم ہو گیا خلاص. اب اس کے دل میں بات آئے گی نہیں، صحیح بات اچھی بات اس کے دل میں آئے گی نہیں. اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دے گا، بیچ میں آ جائے گا. بیچ میں آ جائے گا مطلب موت ہو جائے گی اس کی. یعنی اس کو موت وارد کر کے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکنا ہے نا، موت کا مزہ، یعنی بیچ میں اللہ آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس چلے جائیں گے نا. وہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے، اور موت انسان کو چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے یعنی جوان ہے، اس کی ذمہ داری وہ نہیں دیکھتی نا. وہ تو لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کب لکھا ہے وہ وقت. تو خیر کثیر سمیٹ لو میری بہنوں. اور ان جانوروں کی طرح ہمیں نہیں بننا ہے جو سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، حق کہنے سے گونگے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. الذین لا یعقلون. اور خیر کثیر ہم اپنے اندر نہیں بھرتے، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اگر تمہارے اندر خیر ہوتا تو تم ضرور قرآن کی بات سنتے، اللہ کی بات سنتے، رسول کی بات سنتے. تمہارے اندر خیر ہے ہی نہیں، اسی لیے تمہیں سنائی نہیں دیتی یہ باتیں. اللہ اکبر. اور اللہ سمجھا کے کہتا ہے کہ تو آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، جو تمہیں بلا رہے ہیں. تم کو حیات دینے کے لیے مردہ پڑے ہو نا، تم کو حیات ملے گی، آؤ سنو بات اللہ کی. اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے قلب کے درمیان آ جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر حشر تو ہونا ہی ہونا ہے. موت کے ساتھ ہی بند ہو جائے گا رجسٹر، نیکیاں نہیں کر پاؤ گے. رجسٹر بند ہو گیا، نیکیاں نہیں کر پاؤ گے موت کے ساتھ ہی. اور فتنہ، اللہ اکبر، اللہ مستعان. اور بھی زبردست آیت آگے آ رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ڈرو اس فتنے سے، بچو اس فتنے سے. وَاتَّقُوا، ڈرو فتنةً، اس فتنے سے، لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو ظلم کرتا ہے صرف اسی کے اوپر نہیں آئے گا وہ فتنہ. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت ترین بدلہ لینے والا ہے. میری بہنوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے خطرناک فتنے والا دور. اور اللہ پاک صاف کہتا ہے کہ یہ فتنے والا دور، یہ فتنے صرف انہی تک نہیں پہنچیں گے. یہ فتنے انہی تک نہیں پہنچیں گے جو خاص گناہگار ہوں گے، ظالم ہوں گے، انہی تک نہیں پہنچیں گے. تم اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جو تم میں سے گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں. نہیں، سب پہ آ جائے گا، یہ سب پہ آ جائے گا یہ فتنہ. میری بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بس نام پوچھا جاتا ہے. دنیا کے کونے کونوں میں دیکھ لو، اپنے ملک کے کئی حالات کئی جگہ پر دیکھ لو، دنیا کے دوسرے کونوں میں دیکھ لو، جہاں پر ظالم اور جابر حکمراں ہیں. وہ کیسے ان کا تسلط ہو گیا. اور وہ بلا تخصیص، یعنی ایسے نہیں کہ جس نے گناہ کیا اس کو مارتے، گناہ جو کر رہا وہ بھی پیچھے جا رہا ہے، گناہ جو نہیں کر رہا وہ بھی پیچھے جا رہا ہے. عام ہوتا ہے، عام عذاب جو ہوتا ہے عام ہوتا ہے. حال حال میں آیا کرونا وائرس، کیسے رو رو کے دعائیں مانگ رہے اللہ سے. اس سے قبل سونامی آیا تھا، اور مسلسل جگہ جگہ بارش، سیلاب، طوفان، سماوات ارضی، یعنی
ارضی و سماوائی یعنی مطلب یہ کہ زمینی مصیبتیں، آسمانی مصیبتیں، زمینی عذاب، آسمانی عذاب مسلسل آ رہے ہیں، اس میں سبھی پیسے جاتے ہیں، سبھی پیچھے جاتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا. ہم نے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہم نے چھوڑ دیا. ہم تو لگے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ہمیں کئی کام کرنے، ہمیں فلاں علوم حاصل کرنے، ہمیں فلاں جگہ پر ڈگریاں حاصل کرنی ہے، اور گھس گھس کے اپنے آپ کو 17 سال اس میں ڈالنے ہیں. ہمارے زندگی کے قیمتی لمحات سارے ہمیں ڈالنے ہیں اس میں. 13 سال ہم نے اسکولوں میں لگا دیا، نرسری سے لے کر 10th کلاس پاس ہونے تک 13 سال ہماری بس یہی مصروفیت تھی کہ بس ہمیں صبح اٹھنا ہے، سوشل پڑھنا ہے، سائنس پڑھنا ہے، میتھس پڑھنا ہے، اور تھک جانا ہے، سو جانا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، نوٹس کرنا ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ ایگزامس ہے، اس کے بعد بہت تھک گئے، چلو آ گیا ہالیڈیز مل گئے، اور ہالیڈیز تو انجوائے کرنا ہے کیونکہ بہت تھک گئے نا، انجوائے کرنا ہے. پھر اکیڈمک سٹارٹ ہوا، پھر وہی گدھے جیسے دوڑتے ہیں نا، ویسی دوڑ ہماری تھی ساری زندگی پچھلی. 13 سال ہمارے ایسے نکلے، اور کئی لوگوں کے نکل بھی رہے ہیں. بس یہی مصروف، اور کچھ نہیں ہے. ہاں اسلام دین کیا ہے؟ اسلام دین پوچھو تو کیا بولے؟ ہاں اردو عرب پڑھنی آتی، عربی پڑھنی آتی. یہ ہے اسلام دین ان کا. اسلام دین کیا پڑھاتا؟ ہاں تھوڑا سا آتا نا، مطلب شام میں مولوی صاحب آتے ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں تو ہو گئے مومن. ہاں خلاص ہو گئے مومن، چیپٹر کلوزڈ. اللہ اکبر، کتنا بڑا دھوکا ہے میری بہنوں، کتنا بڑا دھوکا ہے. ہماری زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں. انٹر ہوا، ڈگری ہوئی، شادیاں ہو گئی، یعنی دنیا 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 دنیا، بس ہمیں دین کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا. تو ایسی لاپرواہی کی زندگی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ریشو دیکھتا ہے گناہوں کا، گناہ پھیلیں گے. بندہ جب اللہ سے لاپرواہ ہو جائے گا، نیکیاں کرنا چھوڑ دے گا، اب دنیا کے پیچھے دنیا سمیٹتے لگے گا، اب برائیاں عام ہونے لگیں گی. لگتے 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 کیا ہو گیا؟ برائیاں اتنی عام ہو گئی کہ ان کو روکنے والے باقی نہیں رہے، ان کو روکنے والے باقی نہیں رہے. خود بھی برائیوں میں ملوث ہو رہے. معاشرہ ہی ایسا ہے نا، اب سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے، سب کر رہے ہیں ہم بھی کریں گے. ایک ایک گناہ ایک ایک کر کے اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں. کرتے کرتے حال یہ ہوگا گناہوں سے مبرہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ریشو دیکھتا ہے کہ گناہ کتنے کثرت سے ہو رہے ہیں. جب ریشو بڑھ جاتا، یعنی گناہ کثرت سے ہونے لگتے، اللہ کا ایک حساب ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانے وہ کیا حساب ہے اللہ کا، اللہ ہی بہتر جانے. بس اللہ نے اتنا کہا کہ جب معاشرے میں گناہ عام ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ارے تھوڑے تھوڑے نیک بھی ہے، بہت نیک ہے یہ لوگ، تھوڑا الگ سے ان کو نکال دو، باقی سب پر عذاب ڈالو. ایسے نہیں ہوگا، سب پیچھے جائیں گے، سب پیچھے جائیں گے. حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اگر تم ترک کر دو گے تو سخت ترین عذاب تم پر آئیں گے. تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی. تم تڑپو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اللہ مجھے ہمیں معاف کر دے، معاشرے کو سدھار دے. اب ٹھکانا آیا نا، عقل ٹھکانے آئی. کیا فائدہ؟ عذاب آنے کے بعد عقل ٹھکانے آنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک ایک دھچکے دے رہا اللہ تعالیٰ عذابوں کے. اس کے بعد بھی ہمارے قلوب نہیں کانپتے، اس کے بعد بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے تو پھر ہم کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا بے خوف ہو گئے؟ اس چیز سے ڈرو اس چیز کے، واتقو، ڈرو اس فتنے سے، فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. وہ نہیں پہنچے گا ان کو، صرف ظالموں پر نہیں پہنچے گا، وہ خاص ظالموں پر بھی نہیں ہوگا، وہ فتنہ تمام گھیرے میں آئیں گے. وَعْلَمُوا، اور یہ جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بدر کے میدان والوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اس حالت کو تم یاد کرو. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس حالت کو یاد کرو جب تم چھوٹے تھے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تھوڑے تھے، قلیل تھوڑے. مستضعفون، اور کیسے کمزور بھی تھے. مستضعفون فی الارض، زمین میں تم لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ. اللہ اکبر. اور یہ تم ڈرتے بھی تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان کے یتخطفکم الناس، لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. فآواکم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ دیا. ہوا تھا نا مکے میں لوگ ختم کرنے بیٹھے، سارے مسلمانوں کو ختم کرنے بیٹھے تھے نا.
ان کا قتل عام کرنے بیٹھے تھے. تو مومن لوگ خوف میں آ گئے تھے کہ ارے کیا ہوگا اب ہمارے ساتھ. پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا, ہجرت کرے مدینہ. تو اللہ فرماتا ہے وآواکم, میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا, امن والا ٹھکانہ دیا مدینہ. وأیدکم بنصرہ, اور ہم نے تائید کی, نصرت کی, قوت دی تمہیں. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ نفیس نفیس رزق ہم نے تم کو دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ اکبر. میری بہنوں, یہ صحابہ جو ہجرت کر کے گئے تھے, ان سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ ہم کیا ہیں میری بہنوں, ہم نے کیا مصیبت اٹھائی دین کے لیے, کیا تکلیفیں اٹھائی ہم نے دین کے لیے. اتنی تکلیف ہم سے نہیں ہوتی. احادیث یاد کرنا, قرآن کی آیتیں یاد کرنا, اتنی تکلیف ہم سے نہیں. یہ تکلیف سمجھتے ہیں ہم, نعوذ باللہ, جبکہ تکلیف نہیں ہے, یہ راحتوں کا سبب ہے, زندگیوں میں برکتوں کا سبب ہے, یہ جنت کی خوشخبریوں کا سبب ہے. آیتیں یاد کرنا, حدیث یاد کرنا, دین کے علم کے لیے لگے رہنا, خود پڑھنا, دوسروں کو پڑھانا, یہ جنت میں لے جانے والی راحتوں کی خوشخبریاں ہیں. یہ زندگی کو کامیاب کرنے والے نسخے ہیں یہ. اللہ مستعان. اللہ پاک کہتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے تم کو یعنی ایسی ایسی پیاری پیاری چیزیں دی, یعنی رزق دیا طیب, تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ اللہ تعالیٰ مہاجرین کو کہہ رہا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے. اب یہ صرف مہاجرین کے لیے تو نہیں ہے قرآن, قرآن تو صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی نا, ان کو خطاب کر کے اللہ ہمیں نصیحت دیتا ہے. تو اب ہمیں تو بہت بڑی نصیحت ہے اس میں, کہ وہ جنہوں نے اتنی کوششیں کی, اتنا زبردست ان کا عمل تھا, ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, تو پھر ہمیں تو اور بدرجہ اولا اسے مکمل کرنا ہے, بدرجہ اولا اسے مکمل کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے آگے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو. اللہ اکبر. یہ سارا رکو کا رکو امپورٹنٹ ہے میری بہنوں. ایک ایک بات جو اللہ نے کہی نا, ڈائریکٹ ہمارے زندگیوں پر یہ اثر انداز ہوتی ہے. سوچنا ہے, ہماری زندگیوں کو ٹٹول کر ہمیں دیکھنا ہے. اللہ کہتا ہے تو دیکھو اے ایمان والو, میں ایمان والی ہوں نا, تو میں سوچوں, آپ اگر ایمان والی ہیں تو پھر آپ بھی سوچیں گی, ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہم بارک لا. اللہ اور آپ کے ایمان میں برکات نصیب فرمائے, آمین یا رب. تو آپ ایمان والی ہیں الحمدللہ, تو پھر میں اور آپ ہم سب یہ سوچیں گی کہ ایمان میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کیا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم وانتم تعلمون. کیا بول رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو, اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو, اور تم جانتے ہو, تمہیں معلوم ہے, تمہیں علم دے دیا گیا. اب لاپرواہی مت برتو. تمہیں علم دے دیا گیا کہ خیانت کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کیا ہے میری بہنوں. اللہ اور اس کے رسول کے, سن لیجئے, اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ خلوت میں جلوت میں, یعنی جب آپ لوگوں کے درمیان ہو, جب آپ لوگوں سے ہٹ کے ہوں, ماں باپ سے ڈر کے نیکی کر رہے ہیں, شوہر سے ڈر کے نیکی کر رہے ہیں, لوگوں سے ڈر کے نیکی کر رہے ہیں. جب لوگ نہیں ہیں, ماں باپ نہیں ہے, شوہر نہیں ہے, دیکھنے والا نہیں ہے, چلو آپ کرو برائی, کیونکہ اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہو, یا ماں باپ کے سامنے ہو, کسی بڑوں کے سامنے ہو, کیا رہی انہوں سامنے ٹھہرے ہوئے لہٰذا اب گناہ نہیں کریں گے, یا پھر اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا چلو گناہ نہیں کریں گے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا وہ حق ہے, حق رکھتا ہے کہ وہ اس سے ڈرا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اب اس کے حقوق میں ہم خیانت یہ کرتے ہیں, اس سے نہیں ڈرتے, لاپرواہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے میری بہنوں, حقوق میں خیانت کیا ہے کہ خلوت ہو یا جلوت ہو,
یعنی کوئی دیکھ رہا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ہمیں بن کے رہنا، فرما بردار بن کے رہنا ہے، فرائض کو ترک نہیں کرنا ہے. اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے میری بہنوں؟ کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک مت کریں، شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا. اللہ یہ حق رکھتا ہے. اب شرک نہیں ہوتا ہم کہاں کرتے جی، ہمارے ہاں تو کوئی بت وغیرہ نہیں ہے روم میں، بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، ہال میں ہے، کہاں ہے؟ بت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم تو شرک نہیں کرتے جی. اچھا ذرا دل ٹٹول کے دیکھیں، کہیں دل میں تو بت نہیں بٹھا ہے. کون سا بت؟ نفس کا بت. وہ نفس جو آپ کو برائیوں پر ابھارتا ہے اور فوری اطاعت کرنے لگتے اس کے. ہاں جی دل بولا نہ کر لیں گے، تھوڑا دل بولا یہ کر لیں گے، دل بولا وہ کر لیں گے، حتیٰ کہ دل نے کیا کیا کہہ دیا، ایمان چھوڑو تو ایمان چھوڑ دی ہماری بہن. اللہ اکبر. دل نے کیا کیا نہیں کہہ دیا. دل نے کہا تم اپنا ابایا اتارو، ابایا اتار دی. دل نے کہا کہ تم آزاد پھرو، تم فلاں کرو، تم فلاں کرو، وہاں جاؤ، وہ کالج میں جاؤ، اس سے چٹے ہانکو، اس سے گپے ہانکو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے ایمان والا ہو ایمان والا نہیں ہو، جو بولے وہ بےہودہ الفاظ بولو، باتیں کرو، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آج ہماری بہنیں مذہب و ملت کا بھی خیال نہیں کر رہی ہیں. نکاح اللہ نے ایک حلال طریقہ رکھا ہے، اور جا جا کر ان کے منصوبوں کی تکمیل کر رہی ہیں. نکاح صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے کرنا نہیں، اماں سے بولو، بابا سے بولو، گھر میں بیٹھ کے مرو، نکاح کرو. آوارہ گردیاں کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئی ہماری بہنیں، اللہ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، کہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں. کتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، اس کے بعد رو رو کے بیان دے رہی ہیں کہ اس نے مجھے ایسے دھوکہ دیا. کسی کو کوئی لے جا کے مار ڈال رہا ہے، اپنے پیار کے جھانسے میں جھانس کر اس کے بعد لے جا کر مار ڈال رہا ہے، اس کے ساتھ دنیا جہاں کی بدتمیزیاں کر رہا ہے، اس کے ساتھ خطرناک طریقے سے اس کو ٹارچر کر رہا ہے. پہلے تو بڑی بڑی میٹھی میٹھی آرزویں دلا کر لے گیا، اور حقوق میں لاپرواہی کرتے 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 ہماری بہنیں اتنی لاپرواہ ہو گئی کہ دین اسلام کی اسے پرواہ نہیں رہی. اور یہ ہم تماشائی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کیا ہے؟ تماشائی ہیں، تماشائی، تماشا دیکھ رہے ہیں. ہو رہا ہے یہ چیز، ہو رہی معاشرے میں، تماشا دیکھ رہے ہیں. اٹھیں، کچھ تو کریں، اور کچھ تو نہیں، بہت کچھ کرنا ہے انشاءاللہ، بہت کچھ کرنا ہے. ایک ایک بہن کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں پہنچانا ہے. اسے کہنا ہے کہ اللہ نے تجھے کہا میری بہن، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تخونوا اللہ والرسول، تم خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس کے حقوق کی ادائیگی کرو، خیانت مت کرو. خیانت کرنا مطلب کیا ہے؟ امانت رکھی جا رہی ہے، تمہارے پاس امانت ہے، حقوق اللہ کے تمہارے پاس امانت ہے، فرض ادا کرنا ہے، لازم ہے فرض ادا کریں. اللہ حق رکھتا ہے کہ اس نے جو فرائض ہم کو دیے ہیں وہ ادا کریں ہم. اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے وہ چیز سے ہم رک جائیں. اللہ کی فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ اس کا حق رکھتا ہے. اب دیکھیے میری بہنوں، چھوٹے سمپل طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ماں ہے، اس نے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد ڈیلیوری ہوئی، بڑی تکلیفیں اس نے اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی. چھوٹے سے معصوم ایک گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا کیا؟ پرورش کر کر کے، اپنا جگر کا خون پلا کر 2 سال تک دودھ پلایا، اس کی پرورش کی. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا کہتی ہے ماں؟ میں یہ حق رکھتی ہوں کہ میری فرما برداری تو کرے، ہے نا؟ کہتی ہے نا مائیں. اور اگر کوئی بچہ فرما برداری نہیں کرتا تو ہم بھی سمجھاتے نا اسے، ارے بچہ اماں کی بات مان، کیونکہ وہ حق رکھتی ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے تجھے، اس کا حق ہے، اس کو دے. میری بہنوں ہم بھول رہی ہیں، ہمیں یہ بھی حق ادا کرنے کے لیے بولنا ہے لوگوں کو کہ یہ اللہ ہے جو حق رکھتا ہے. یہ تو ایک انسان کی بات ہوئی، اس نے چند سال ایک بچے کے پیچھے لگائے، تو ہم تو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے ماں تو یہ حق رکھتی ہے، اس کی فرما برداری کی جائے. پھر یہ تو سارے انسانوں کا خالق، سارے انسانوں کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ اللہ، جس کے قبضے قدرت میں ہمارے دل کی دھڑکنیں ہیں،
ہماری سانسیں اس کے قبضے قدرت میں، ہماری دل کی دھڑکن اس کے قبضے قدرت میں، کن فیکون کا معاملہ اس کے لیے، اتنا بڑا رب وہ تو رکھے گا نا، حق نہیں رکھے گا؟ سبحان اللہ، کیسے نہیں ہوگا؟ وہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی سنی جائے، وہ تو یہ حق رکھتا ہے اس کی بات مانی جائے۔ تو میری بہنوں، اللہ نے صاف اعلان کر دیا اس رکوع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، تم خیانت مت کرو، اس کے حقوق میں خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وتخونوا اماناتکم، اور نہ تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے امانتوں میں خیانت بھی مت کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے یہ بات، تمہیں معلوم ہے یہ بات، یعنی کون نہیں جانتا؟ دیکھیے اب اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کہ مطلب نہیں اس نے سارا 8 سال کا عالم کورس نہیں کیا، 10 سال کا نہیں کیا، اسی لیے اسے نہیں معلوم، نہیں، اتنی بات تو معلوم ہے کہ حق ہے، اللہ حق رکھتا ہے اس کی عبادت کی جائے، اتنی بات تو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے، کیونکہ آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے، ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہی تھی نا۔ امتی امتی کہہ کہہ کر، رو رو کر انہوں نے دعائیں کی، وہ ہمارے یعنی نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو وہ حق رکھتے ہیں نا ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو سبحان اللہ، اتنا تو علم ہے سب کو، اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہا ہے تم ایمان والے ہو تو علم ہے نا تمہارے پاس، علم ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ تمہیں امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں، کئی احادیث آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ ضرور ارشاد فرماتے کہ لا ایمان لمن لا امان لہو، ولا دینا لمن لا عہد لہو۔ کیا معنی ہے؟ کہ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ سن لیجئے کان کھول کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ امانتوں میں خیانت کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں ادائیگی میں کمی، ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت، یہ دو چیزیں ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ دو تمہاری آزمائش ہیں۔ امانتوں میں خیانت ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گھڑ جانا، اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرنا، بات نہیں سننا، سن کے بھی انجان مارنا، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مال اور اولاد کے فتنے میں انسان مبتلا ہے، یہ آزمائش میں۔ ہاں، یہ اللہ نے دے کر یہ ہمارے لیے احسان کیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، مال کسی کے پاس نہیں ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، اولاد نہیں ہے، پریشان ہوتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ برت ٹھیک ہے دوں گا، لیکن یہ آزمائش ہے، اس کو آزمائش کے طور پر استعمال کرو۔ کیوں؟ یہاں پر لا ہے، بیچ میں رکنا نہیں ہے۔ اموالکم و اولادکم فتنہ بول کے اللہ تعالیٰ رو کے نہیں، لا ہے وہاں پہ چھوٹا سا، رکنا نہیں ہے۔ اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اگر یہ تو تم بات جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، یعنی اس امتحان میں تم کامیاب ہوتے ہو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد کی محبت تو ایک عام چیز ہے، سب انسانوں کے دلوں میں ہوتی نا، مال اور اولاد کی محبت، یہ محبت ہی عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نافرمانی کرنے میں، اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یہ تمام وجوہات ہوتے ہیں مال اور اولاد۔ مال اور اولاد کی محبت اسے مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے، مجبور ہو جاتا ہے انسان مال اور اولاد کی محبت میں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، سمجھ جاؤ یہ دو نعمتیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد وہ اردو والا فتنہ نہیں، یہ فتنتن عربک لفظ ہے، اس سے مراد ہے آزمائش۔ آزمائش ہے تمہارے لیے، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اس لیے ان کو یعنی فتنہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ یہ انسان جب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے جاتا ہے تو بیچ میں آ جاتا ہے، یا تو مال یا تو اولاد۔ تو انسان کو چاہیے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت،
اتنا غالب نہ لا لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے میں کمزور پڑ جائے. مال اور اولاد کی محبت اتنی غالب نہ آ جائے بندے کے اوپر کہ وہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنے لگے. ہے نا, آج انسان لڑ رہا ہے خود کے لیے نہیں, خود کے لیے نہیں, یعنی لوگوں کی امانتوں کو کھا جا رہا ہے. کس کو پالنے کے لیے؟ اولاد کو پالنے کے لیے. جبکہ اللہ نے اعلان کر دیا, دیکھ میں نے تجھے نعمت کے طور پر یہ دیا ہے, یہ تیرے لیے آزمائش ہے, فتنتن, تیرے لیے آزمائش ہے یہ. اس کو لاوز زندگی دینے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا بندہ, کیونکہ اسے بس اولاد کو لاوش زندگی دینا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کیا, اور اس قدر حرام سے اپنا جیب بھرا, لوگوں کو نقصان, لوگوں کا کیا کہتے ہیں کہ دیوالا نکال دیا. امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی تھی, اس میں خیانت کر دی, نعوذ باللہ. اللہم احفظنا, اللہم احفظنا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور جو لوگ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بڑی وعید ہے میری بہنوں. ایک تو منافقت کی علامت بتائی گئی, یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صاف کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ ورسول, نہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت کرو اور نہ آپس میں خیانت کرو. اور یہ جان لو کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے, یہ دو اکثر ہوتا ہے کہ یہ خیانت کرنے پر تمہیں مجبور کرتے ہیں. تو پھر یہ بات جان لو کہ اگر تم یہ خیانت نہیں کرو گے, مال کو اللہ کا حق سمجھ کر, مال کو, اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرو گے, تو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا. ان نعمتوں کے ذریعے سے, مال کے ذریعے سے بھی بڑا اجر کما سکتا ہے بندہ, اولاد کے ذریعے سے بھی بڑا اجر کما سکتا ہے بندہ. کب کما سکتا ہے؟ جب اس کا صحیح استعمال کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ تعالیٰ کی یہ باتوں کو, بھرپور حکمتوں والے اس رکوع کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم نے سنا ہے اس میں مزید اور علم میں ہمیں ہمارے برکہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.